نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم سب کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، جو سنے گا اس کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی معلومات بھی آئے گی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی بڑھے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کہ کیا حالات تھے۔ قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ محبوب کی آمد سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ جب آپ تاریخ کی کتابوں کو کنگالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے، پہلی کتابوں سے بھی پتہ چلتا ہے، تاریخ کی کتابوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس قدر لوگ گمراہی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بچیوں کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگوز کر دیا جاتا تھا۔ آپ کی آمد سے پہلے لوگوں کے حالات یہ تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر 80 سال 100 سال 60 سال تک لڑائیاں چلتی تھی۔ مرنے والا یہ کہتا تھا کہ آپ میری اولاد تب ہوں گے، حلالی تب ہوں گے جب میرے یہ اس قبیلے کے ساتھ جو لڑائی چل رہی ہے آپ اس کو جاری رکھیں گے۔ وہ جب مرتا تو آگے یہ وصیت دوسرے کو وصیت کر جاتا۔ تو یہ اس طرح سلسلہ تھا۔ اس قدر ہم گمراہی میں ڈوب چکے تھے کہ وہ بیت اللہ جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، ابرا جو بادشاہ تھا اپنا لشکر لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، ہم اس قدر آگے پہنچ چکے تھے۔ عام الفیل کا سال تھا، یہ گمراہی کے گٹا ٹوپ اندھیرے چھا چکے تھے، گمراہی اس قدر پھیل چکی تھی، ہر طرف ظلمات ہی ظلمات تھے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہمارے اندر اس قدر، انسانوں کے اندر اس قدر درندگی آ چکی تھی، شاعر کہتا ہے چلن ان کے جتنے تھے سب واشجانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چلاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں، قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ لا الہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، نہا ابر ظلمت میں تھا مہر انور، اندھیرا تھا فراں کی چوٹیوں پر۔ جب اس قدر اندھیرا چھا چکا تھا تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ اللہ رب العزت نے وہ محبوب جو تمام نبیوں سے پہلے جس کے نور کو بنایا تھا، ساری کائنات کے بنانے سے پہلے جس کو بنایا تھا، وہ محبوب جس کی آمد سے پہلے تمام نبیوں سے وعدے لیے جا رہے ہیں، وہ محبوب جس کی آمد سے پہلے تمام نبیوں سے تذکرے کروا جا رہے ہیں، وہ محبوب نبی جس کی آمد سے پہلے تمام نبی آ کر اس کی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، اس محبوب کے بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، اس محبوب کو مبعوث کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے ہر اعلیٰ چیز کا انتخاب کیا۔ عام الفیل کا سال، عام الفیل وہ سال کہ جس سال میں لشکر ابرا کا لشکر، ہاتھیوں والا لشکر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا، اس سے تقریباً 54 یا 60 دن یا 50 دن مختلف اقوال آتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مکہ کی دھرتی پر ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے، جس ماہ مقدس میں آمنہ کے گھر میں، عبد المطلب کی حویلی میں، عبداللہ کے گھر میں ایک بہت ہی خوبصورت صبح صادق کے وقت، بہت ہی پیارا اور سہانا موسم ہے، بہت ہی سہانا اور پیارا وقت ہے، صبح کا وقت، سحری کا وقت ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ نہیں، وہ بچہ تو ساری کائنات کا امام ہے، وہ بچہ تو تمام نبیوں کا نبی ہے، وہ بچہ تو خاتم النبیین ہے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والد محترمہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس تھی۔ آپ کی حضرت عثمان فرماتے کہ میری والدہ نے فرمایا کہ جب محبوب کی ولادت ہوئی تو میں آمنہ کے پاس تھی، آمنہ کا گھر اس قدر روشن ہو گیا کہ ہر چیز چمکنے لگی اور آسمان کی ستارے اس قدر نیچے آگے، میں نے سوچا کہ یہ میرے اوپر گرتے ہیں۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ہی نہیں، آپ کی ولادت سے پہلے حضرت آمنہ فرماتے
فرماتی ہیں کہ میرے جسم سے جو پسینہ آتا اس سے خوشبوئیں آتی، جب میں باہر نکلتی تو میرے اوپر بادل سایہ کرتے، جب میں چلتی تو پتھر موم ہو جاتے۔ اس سے اور بھی زیادہ میں نے بہت سارا کچھ دیکھا۔ ہاں، آپ کی آمد سے پہلے حضرت عبد المطلب ایک خواب دیکھتے ہیں۔ آپ کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا ہوا ہوں، میری پشت سے ایک زنجیر نکلتی ہے جو آسمان کی طرف بڑھ جاتی ہے، جس کا ایک سرا زمین میں، ایک آسمان میں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ زنجیر درخت کی شکل اختیار کرتی ہے، اور درخت کے ساتھ لگا ہوا ہر پتا، ہر شاخ دنیا کے آفتاب سے 70 گنا زیادہ چمکدار ہے۔ ہاں، اس کے بعد میں دیکھتا ہوں مشرق و مغرب کے لوگ اس درخت کے ساتھ لپٹتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ قریش کے لوگ بھی درخت کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش کے چند لوگ اٹھتے ہیں جو اس درخت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حسین و جمیل نوجوان اٹھتا ہے، ان کو پیچھے کر دیتا ہے۔ صبح ہوئی، خواب اس وقت کے علماء، اس وقت کی تعبیروں کے جاننے والوں کو بتایا گیا کہ انہوں نے کہا عبد المطلب، آپ کے خاندان میں، آپ کی اولاد میں ایک بچہ آنے والا ہے جس کی شہرت دنیا کی ہر طرف ہوگی، مشرق و مغرب میں ہوگی، شمال، جس کی شہرت زمین و آسمان والے جس کا تذکرہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت آمنہ نے بھی خواب دیکھا۔ حضرت آمنہ کیا خواب دیکھتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی ہیں، خواب دیکھتی ہیں کہ آنے والا ایک کہہ رہا ہے، اے آمنہ تو جانتی ہے یہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ کون ہے؟ یہ تو ساری کائنات کا سردار ہے، یہ تو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آنے والا ہے۔ اے آمنہ، جب یہ بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی تم نے اس کے لیے یہ دعا کرنی ہے، اللہ کی پناہ میں اسے دے دینا ہے۔ کیا دعا کرنی ہے؟ فرمایا اعوذہ بالواحد من کل شر حاسد۔ تو اسی وقت کہنا ہے یا اللہ، ہر حسد کرنے والے کے شر سے میں آپ کی پناہ میں اس بچے کو دیتی ہوں، اور اس کا نام محمد رکھ دینا۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ خواب دیکھا اور حضرت آمنہ نے جب آپ کے نام کا خواب دیکھا تو تب جا کر یہ فیصلہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت فارس میں جو آگ جل رہی تھی، آگ جو 1000 سال سے جس کی عبادت کی جا رہی تھی وہ بجھ گئی، اور وہاں ایک تہکا مچ گیا کہ آج کیا ہوا، جو 1000 سال سے جس آگ کی ہم عبادت کر رہے تھے وہ آج بجھ گئی ہے۔ اور کسرا کے محل میں زلزلہ آیا جس سے 14 کنگرے گرے، علامت تھی کہ 14 حکومتیں آئیں گی اور وہ ختم ہو جائیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نہر ساوا خشک ہو گئی، وہ نہر جو عراق عجم میں ایک نہر ہے، ساوا ایک جگہ کا نام ہے، اس شہر میں ایک نہر تھی جس میں بت پرست، جس میں اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے والے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہاں جا کر نہلایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو خشک کر دیا، یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی رسومات، جتنی بھی شرک کی جگہ تھی، وہ اللہ رب العزت نے محبوب کی آمد پر ہی بتلا دیا کہ اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے والا، اپنے نام کے پہچان کو پیدا کرنے والا محمد، جس کی ساری کائنات تعریف کرے، جس کی ہر آدمی تعریف کرے، اپنا بیگانہ ہر آدمی تعریف کرے، اور احمد اسے کہتے ہیں جو ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یہ سارا کچھ روشناس ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، ولادت ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ نے 2 سے 3 دن دودھ پلایا، اور اس کے بعد پھر حضرت صوبیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، جس کو ابو لہب نے آزاد کیا، اور اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مسلمان ہوئی۔ بعض کتابوں میں آتا ہے یہ حضرت صوبیہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی ماں ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ، وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ تو یہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر بہت ساری باتیں ہیں، اور مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت رکھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کا
قول بھی آتا ہے جو راجح قول ہے، اور جو مشہور قول ہے وہ 12 ربیع الاول کا ہے۔ 9، 12، 3 مختلف اقوال آتے ہیں۔ یہ کنفرم بات ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، محبوب کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ آخر میں یہی کہوں گا، کچھ کفر نے شعلے بڑھکائے، کچھ ظلم نے فتنے پھیل آئے، کچھ کفر نے شعلے بڑھکائے، کچھ ظلم نے فتنے پھیل آئے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا، برباد کیا، کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تو تشریف محمد لے آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔